آخرت کا خوف اگر ہے تو قرآن سے آپ کو فائدہ ہوگا، آخرت کا خوف اگر نہیں ہے تو بھینس کے آگے بین بجاتے رہو۔ منکرین حدیث کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے، وہ بہت ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں نا، میرے تو ان سے بھی بحثیں ہوئی ہیں، 2-3 گھنٹے آدمی بات کرے، ٹس سے مس نہیں ہوتے اپنی جگہ۔ کہتے ہیں اسلام میں نماز ہے ہی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں ہے نماز؟ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے 5 نمازوں کا ذکر؟ بھائی قرآن میں اجمال ہے کہ نماز پڑھو، تفصیل کس میں ہے؟ حدیث میں ہے۔ تو قرآن ہی تو کہہ رہا ہے نا کہ نبی کو فالو کرو۔ تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو حدیثیں عجمیوں کی سازش ہیں، یہ تو 200 سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ابے کتاب 200 سال کے بعد لکھی گئی، حدیث تو پہلے سے موجود تھی نا، اس کو ریٹن فارم میں 200 سال کے بعد لائے ہیں۔ لیکن آپ ان سے بحث کر لو، دائیں بائیں آگے پیچھے گھماتے رہیں گے، قیامت تک نہ ختم ہونے والی بحث ہوتی رہے گی۔ وجہ کیا ہے؟ آخرت کا خوف نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں مجھے کل قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا، تو پھر آپ بولتے رہو۔ تو خوب سمجھ لو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ یہ تذکرہ ہے، یہ قرآن نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور آج کل جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا حکومتوں کے، یہ بھی خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ حکومتوں کے جو جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں، امریکہ کا لڑائی رشیا سے، رشیا کی لڑائی وہ یوکرائن سے، یہ جو بڑی بڑی دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، شام میں لڑائیاں، ہر لڑائی کے پیچھے کیا ہے؟ مفاد۔ خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں۔ ورنہ کوئی ملک جب کسی ملک پہ اٹیک کرے گا تو جب اس ملک کا سربراہ جب جنگ کی پرمیشن دے گا تو اس کو پتہ نہیں اس پرمیشن کے بعد کتنے انسانوں کا خون خرابہ ہوگا، کتنوں کے منہ سے نوالا چھینا جائے گا۔ لیکن کیا خدا کا خوف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ کہتے کوئی بات نہیں، اٹیک کرو۔ بھئی آپ اٹیک کر رہے ہو، کس بیس پہ کر رہے ہو آپ اٹیک؟ آپ اگلے کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی بھیٹ چڑھا رہے ہو۔ اگر ہٹلر کے دل میں خدا کا خوف ہوتا، لاکھوں انسانوں کو موت کی بھیٹ چڑھاتا وہ۔ آپ کو جرمنی کی آپ ہسٹری پڑھیں، ہٹلر نے جیل میں بیٹھ کے کتاب لکھی، وہ اپنی قوم کو نا جنگ پہ آمادہ کر رہا تھا۔ دلیل یہ تھی کہ ہم جرمن قوم ہے، ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ قوم پرستی ایک ایسا گند ہے جس سے انسان فوراً متاثر ہوتا ہے، فوراً، یعنی عصبیت اور قوم پرستی، لسانیت۔ اس نے کہا ہم جرمن قوم ہے، ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ایک زبان ہے، ہم بڑے قابل لوگ ہیں، تو ہم نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ ورنہ کوئی اس سے پوچھتا بھائی تو اپنا بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک پہ کس بیس پہ اٹیک کر رہا ہے، کیوں حملہ کر رہا ہے، اس پہ پوچھ سکتے تھے نا لوگ۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی دنیا میں نے یہ کام کیا، ہم بھی کریں گے یہ کام۔ یہ کوئی دلیل ہوئی؟ لیکن قوم باتوں میں آ گئی، کیوں؟ خدا کا خوف دل میں۔ اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ ایک چیونٹی بھی اگر آپ نے بلا وجہ ماری تو کل قیامت میں آپ کو اس کا حساب دینا ہے، تو کیا جو حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا، صحیح حدیث ہے، تو ان پیغمبر نے غصے میں ساری چیونٹیاں جلا دیں، جو پوری ایک لائن تھی نا۔ اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا آپ نے ایک کو تھا، باقیوں کو آپ نے کیوں مارا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ یہ صحیح حدیث ہے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ واقعہ کیوں سنایا؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایک چیونٹی کا خون بھی رائے گا، بولو نہیں جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ آپ پاؤں یوں کر کے رکھنا شروع کریں کہ چیونٹی تو میرے وہمی بھی بن جاتے ہیں۔ مطلب جان بوجھ کر بلا وجہ کسی جانور کو مارنا اسلام میں جائز نہیں۔ ہاں کوئی جانور تنگ کر رہا ہے تو مارے ہیں اس کو۔ اب کھٹملوں کو بھی آپ نے کہا کہ چونکہ وہ مارنا ناجائز ہے تو اب کھٹمل پالنا شروع کر دیے، مچھر پالنا شروع کر دی، وہ تو بیماریاں پھیلاتے ہیں نا، وہ مار دیں آپ بلا وجہ، وہیں بس آپ مار رہے ہو، جیسے مرغے لڑاتے ہیں آپس میں۔ آپ یوٹیوب پہ مرغوں کی لڑائی یا جانوروں کی لڑائی دیکھیں، انسان کا دل کرتا ہے کہ جو مرغے ہیں نا ان کو الگ کرو، ان کو لڑوانے والوں کو اس طرح بولو کہ تم لڑو آپس میں۔ اتنا اذیت ناک منظر ہوتا ہے۔ بھیڑی اور کتے کی گڑا کھودتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں بعض جگہ ایسے ہوتا ہے، گڑا کھودا، اس میں بھیڑیا اور کتا ڈال دیا، وہ باہر نہیں نکل سکتے، وہ لڑ رہے ہیں، خونم خون کر دیا، بعض دفعہ سور کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے کتا، وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے، گول گول تھک گیا، کتا بھی اسے تماشا دیکھ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔
تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو عرش پہ بیٹھا ہوا خدا ہے وہ غافل ہے کیا؟ وہ کیا غافل ہو گیا ہے؟ وہ یہ دیکھیں نا کہ ایک مخلوق کا تم صرف اپنے تماشے کے لیے، کلیپنگ کے لیے اور جوے کے لیے تم ایک مخلوق کے ساتھ کھیل رہے ہو. کتنا اذیت. آپ خود تھوڑا تجربہ کریں نا کہ آپ کے پیچھے کوئی خونخوار درندہ لگاؤ اور آپ گہرے کنویں میں ہو، بھاگنے کی جگہ نہ ہو، کتنا بھاگو گے آپ؟ کیسی اذیت ہو جائے گی آپ کو. جب خدا کا خوف ختم ہو جائے نا، انسان اور درندے میں کوئی فرق نہیں رہتا. یہ مرغوں کی لڑائی حرام ہے اسلام میں. جو یہ کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ نہ کریں، دیکھنے والے کو بھی گناہ ملے گا. میں جو کہہ رہا ہوں نا یوٹیوب پہ، وہ تو عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں نا آپ کو، تاکہ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ وہ بے زبان ہے، آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. اور یہ اینیمل لورز بھی دنیا کے سب سے بے وقوف ترین لوگ ہیں. یہ جو اینیمل لورز کے نام پہ ٹوبی ڈرامے آج کل ہو رہے ہیں نا، یہ کتوں کی حفاظت کر رہے ہیں جو کتے انسانوں کو کاٹ رہے ہیں. ان سے بولو کہ تو ہم بھی جانوروں کے حقوق کے قائل ہیں. جانوروں کے حقوق پہ آواز اٹھاؤ ان لوگوں پہ جو زندہ مرغے کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں. کتنے ملک ایسے ہیں جب انہوں نے مرغی یا مرغا پکانا ہو نا، ذبح نہیں کرتے، اس کو کاٹتے نہیں ہیں کہ پہلے مر جائے پھر ہم ڈائریکٹ زندہ کس میں ڈال دیتے ہیں. چائنا میں تو یہ عام ہے، چائنا میں یہ کامن ہے یہ چیز. زندہ مرغا اٹھائیں گے، پلا ہوا مرغا یار، وہ اٹھا کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے ڈھکن ڈھک دیا. اتنا بھی نہیں ہے، بلکہ پھر اس کو تھوڑی دیر میں نکالیں گے. زندہ ہے ابھی وہ، اس کے پر نکال رہے ہیں. جی اپنی سہولت کے لیے کس قدر اذیت دے رہے ہو یار تم جانور کو. تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا ہاتھ اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے تو دیکھو کیسی اذیت ہوتی ہے. کیا وہ مرغا جاندار چیز نہیں ہے؟ آپ اس کو ذبح کر دیتے، گردن کاٹ دیتے، پھر جو مرضی کرتے اس کے ساتھ. اس کے بعد بھی تو پانی میں ڈالا جا سکتا تھا اس کو، لیکن نہیں. انٹرٹینمنٹ چائنا میں یہی ہوتا ہے عام طور پہ. میں نے ایک چائنا کی ویڈیو دیکھی، میں نے بددعا دی، اللہ اس شخص کو جس نے کتے کو اس طرح لٹکایا ہے نا، تو اس کو اس طرح سے لٹکا. کتے کو کیا کیا؟ اٹھا کے نا زندہ لٹکا دیا اور نیچے سے آگ سے جلا رہا ہے اس کو، زندہ کتے کو. اور یہ حرام، یہ جو اسلام نے جانوروں پر احسان کیا ہے کہ حلال جانور کاٹنے کا حکم دیا. حلال جانوروں میں زیادہ شعور نہیں ہوتا، حرام جانور اکثر ذہین ہوتے ہیں. آپ دیکھو ہم لوگ 100 گائے بقرعید میں کاٹتے ہیں، جو اجتماعی قربانیاں جہاں ہوتی ہیں. ایک گائے کٹ رہی ہوتی ہے، ذبح ہو رہی ہے، دوسری قریب کھڑی ہوئی دم ہلا رہی ہے. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، وحشت نہیں ہوتی. جب تک اس کو لٹائیں گے نہیں، چھری نہیں چلے گی، اس کو نہیں تکلیف ہوگی. اس میں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ سلوک آپ کتے کے ساتھ کریں گے نا، ایک کتا، دو کتا، تیسرا کتا پہلے ہوشیار ہو جائے گا، سمجھ جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ سلاٹر ہاؤس دیکھیں حلال جانوروں کے، ایک جانور کٹ رہا ہے، دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ کتوں کے سلاٹر ہاؤس چائنا میں دیکھیں، آپ ایک کتے کو جب پکڑا جا رہا ہے نا، دوسرا ایسے بےچارا رو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر سے نا عجیب آواز آ رہی ہوتی ہے. اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں لٹکنے والا ہوں. کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے رحم کی اپیل کر رہا ہے وہ، کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ مت کرو. بندر کھاتے ہیں بہت سے لوگ، بندر کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ ایسا تڑپتا ہے، بھاگتا ہے. اینیمل لورز کو چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. بھائی یہ کتوں کو کیوں تم ہمارے ایک دوست نے بتایا چائنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زندہ کتا وہ پریشر کوکر میں، بڑے والے کوکر میں ڈال دیا، زندہ کتا. اور ایسے ہی کرتے ہیں، وہ اوپر سے بند کر دیا، تڑپ رہا ہے، چیخ، اس کی تو چیخ کی آواز بھی باہر نہیں آ رہی. کہتے ہیں اس کے بعد جب اس دیگچے کو کھولا ہے نا، وہ زندہ تھا، زندہ تھا وہ. کیونکہ اسکن کے ذریعے موت جلدی نہیں ہوتی ہے، آپ کی اسکن جلتی ہے، آپ کے چونکہ جو نروس سسٹم ہے وہ آپ کا بحال رہتا ہے، وہ بہت مشکل سے موت ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں باہر نکالا تو بھی تڑپ رہا ہے وہ، اور اس کو کھا رہے ہیں بیٹھ کے. آخرت کا خوف نہیں ہے تو کوئی آواز اٹھانے والا بولو نہیں ہے. بے زبان جانور ہیں، جو مرضی کرتے رہو یار، جو مرضی کرتے رہو. ان کا اینیمل لورز چپ بیٹھے ہوئے. ان جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کیا ہیں؟ جانوروں کی حقوق کی تنظیموں کا پورا زور کراچی کے کتوں پر ہے کہ کتے کو نہ مارو. کتنے کتے ہو گئے نا کراچی میں، انسانوں کو کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بائکوں سے لوگ گر رہے ہیں. کتنے 3 لنگڑے تو میں دیکھ چکا ہوں اب تک، جو بائک سے ٹکرائے. کتے لنگڑے نہیں، انسان لنگڑے، جن کو کتوں نے لنگڑا کیا ہے.
لیکن آپ ایک کتا مار دو تو اینیمل لورز دیکھو اور یہ جی جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں. بھائی یہاں ہم کتے کو مار رہے ہیں انسانوں کو بچانے کے لیے, اور مارنے کا بھی کوشش کر رہے ہیں وہ طریقے اختیار کریں جس میں تکلیف کم سے کم ہو. جب خدا کا خوف نہیں ہوتا تو بین الاقوامی سطح پہ بھی بدماشیاں ہوتی ہیں میرے بھائی. جو انسانی حقوق کے لیے صبح شام چیختے ہیں سب سے بڑے بدماش وہ ہوتے ہیں. چیخنا آسان ہوتا ہے, خدا کی قسم انسانوں کے حقوق ہوں یا جانوروں کے حقوق ہوں, جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے وہ حقوق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. اگر آپ کو یہ احساس ہوگا نا کہ کل قیامت میں مجھے جواب دینا ہے, تو آپ انسان پہ بھی رحم کھاؤ گے, جانور پہ بھی رحم کھاؤ گے, ادروائز آپ کے دل میں رحم نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا. اس زمانے میں تو کوئی جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں نہیں تھیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ایک عورت تھی جس نے بلی کو باندھ دیا, نہ کھانے دیتی تھی نہ پینے دیتی تھی. بلی سے کسی طرح سے بیزار آ گئی ہوگی. اب علماء کہتے ہیں بھائی بلی اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے, بیزار آ گئے تو مار دو اس کو, مارنا جائز ہے اس کو. اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے, نہیں کر رہی تو پھر مارنا بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے تو مار سکتے ہو آپ اس کو. اب کیا کیا, اس عورت کو تنگ کرتی تھی, اس نے کیا, مار دیتی نا وہ, اس نے باندھ دیا. اب باندھ دیا تو نہ وہ کھا رہی ہے نہ وہ پی رہی ہے, وہ بیچاری بھوک پیاس سے بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی. اللہ کو اتنا غضب آیا, حدیث میں آتے اللہ نے اس کی نیکیاں برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک شخص کنویں میں اترا, شدید پیاسا تھا, شدید پیاسا. تو کنویں میں اترا, اس شدید, عرب کی گرمی بھی بڑی مشہور ہے, تو جب وہ باہر آیا نا کنویں سے, اس نے دیکھا پیاس کی شدت سے ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے. اب آگے حدیث کے الفاظ بڑے زبردست ہیں. اس شخص نے کہا کہ جس مصیبت میں میں مبتلا تھا نا تھوڑی دیر پہلے, پیاس کی جو مصیبت, اسی میں کون ہے, اس کو احساس ہوا کہ یہ مصیبت ہلکی مصیبت نہیں ہے. تبھی میں کہتا ہوں نا, جو مرغے کو یا جانور کو ڈائریکٹ کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں, ذرا اپنا ہاتھ ایک دفعہ اس میں ڈال کے دیکھیں, پھر پتا چلے گا کہ جس مصیبت کو میں برداشت نہیں کر سکتا ایک سیکنڈ کے لیے بھی, اس میں جانور کو کیسے ڈال رہا ہوں اس مصیبت میں. کچھ لوگوں کے دلوں میں, سینوں میں دل ہوتا ہے. اس شخص کے سینے میں دل تھا, اس نے کہا ویسے اگر گزر جاتا تو اس کو احساس نہ ہوتا, لیکن چونکہ چند سیکنڈ پہلے اس پیاس میں وہ مبتلا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سوچا کہ جس مصیبت میں مبتلا تھا اس میں یہ کتا مبتلا ہے. وہ گیا, چمڑے کے موزے نہیں ہوتے اس زمانے میں, جو موزے ہوتے تھے جن پر مسا ہوتا تھا, تبھی ہم اہل حدیث حضرات سے کہتے ہیں یہ کپڑوں کے موزوں پہ مسا نہیں ہوتا, یہ نبی کے دور میں ہوتے ہی نہیں تھے, تو ان کے بارے میں حدیث تلاش کرنا ہی غلط ہے. اور یہ جو حدیث میں جوربین آیا ہے, اس سے وہی خفین ہی مراد ہیں, کیونکہ جورب خفین پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور عام موزوں پر بھی ہوتا ہے. تو یہاں وہ والے موزے مراد لیں گے نا جو ہوتے تھے اس دور میں, یہ والے موزے تھوڑی تو یوں چڑھائے اور بوٹ پہن کے نکل لیے. نبی کے دور میں جو خفین ہوتے تھے یا جو جورب ہوتے تھے وہ ہوتے تھے جو جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے. تو جس موزے کا حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے اس پہ مسا کہاں سے جائز ہو گیا, اور اس پہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فرق بتاؤ کہ اس پہ جائز ہے اس پہ جائز نہیں ہے. بھائی یہ خلاف قیاس ہے. قرآن نے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے, جب دھونے کا حکم دیا تو موزوں پہ کہیں بھی کسی بھی مسا نہیں ہوگا. تو جتنا حدیث میں ثابت ہوگا اتنا تو مسا جائز ہے, جو حدیث میں ہے ہی نہیں تو وہ جائز کہاں سے ہو گیا, وہ تو اپنی اصل پہ ہے. آج کل اتنی میں حیران ہوتا ہوں. میں نے ابھی کچھ دن پہلے بیان کیا تھا نا کہ یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ جیسی چیزیں اسلام میں حرام ہیں. ایک صاحب نے بڑے لمبے کمنٹس کیے, اس نے کہا مفتی صاحب آپ کا نا حدیثوں پہ مطالعہ بہت کمزور ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے جس میں مجزنی کو نبی نے حرام قرار دیا ہو, ہینڈ پریکٹس کو حرام قرار دیا, اور اس بارے میں جتنی حدیثیں ساری ضعیف ہیں. ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے نہ حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کا پتہ اور نہ مطالعہ ہے, تو کوئی بھی اس بارے میں صحیح حدیث نہیں. ہمارے حضرت بار بار کہتے ہیں جتنا اللہ نے علم دیا ہے نا اس سے عقل 10 گنا زیادہ ہوگی تو علم کا فائدہ ہوگا, ورنہ وہ علم ہی آپ کو گمراہ کرے گا. بھائی جان مجزنی کے حرام ہونے پر ایک بھی حدیث نہ ہو پھر بھی حرام ہے, اس کے حلال ہونے کی حدیث ہونی چاہیے. اصل تو حرمت ہی ہے, نہیں ہے بات میرا خیال ہے. بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ آپ اختیار کرتے ہیں, قرآن کہتا ہے وہ کیا ہے, حرام.
تمام راستے اللہ نے کیا کر دیے؟ بند کر دیے. تو حلال ہونے کی دلیل دو بھائی, کوئی بخاری مسلم کی کوئی صحیح حدیث لے کر آؤ جو قرآن کے مقابلے میں ہو, اور ہو بھی اتنی مضبوط جو قرآن کا مقابلہ کر سکے. جب نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تو ہم اتنے بیوقوف نہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. دلیل ہمیشہ مدعی کے ذمے ہوتی ہے, جو دعویٰ کرتا ہے. دعویٰ آپ کر رہے ہو کہ یہ حلال ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں حرام ہے, تو ہم دعویٰ تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو جو اصل حکم ہے وہی بتا رہے ہیں. جو بھی اصل کے خلاف چلتا ہے اس کو مدعی کہا جاتا ہے. ابھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. مدعی کہتے ہیں جو اصل اصول کے خلاف بات کر رہا ہو, اس کو کہتے ہیں مدعی, اور دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کہا انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے لیے ہیں اور میں نے کیس کر دیا ان کے خلاف, عدالت نے ان کو بلایا. اب جج ان سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہیں 2 لاکھ روپے نہیں لیے؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے. میں کہہ رہا ہوں سر انہوں نے, جج صاحب انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے لیے ہیں. جج پوچھتے ہیں لیے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں لیے. جج پوچھتا ہے, میں پوچھتا ہوں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے؟ جج بھی بے وقوف بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے؟ تو اگر اس میں تھوڑی سینس ہوگی, بولے گا بھائی دلیل اس کے ذمہ ہے جو دعویٰ کر رہا ہے, اصل یہ ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے. تو جو لینے کی دلیل ہوگی, نہیں لینے کی دلیل تھوڑی ہوگی. تو جو قضائے عمرے کے دلائل مانگتے ہیں نا کہ قضائے عمری اسلام میں نہیں ہے, اس قضائے عمری ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ او بھائی نماز جب قضا ہوگی تو قضا بھی ہے, توبہ بھی ہے. جو کہتا ہے کہ اتنی ساری نمازیں ہو گئیں تو وہ ذمے سے ساقط ہو گئیں, تو ساقط ہونے کی دلیل پیش کرو حدیث سے. اصل تو یہی ہے کہ نماز جب قضا ہوئی ہے تو قضا بھی ہوگی, توبہ بھی ہوگی, چاہے ایک نماز ہو چاہے 1 کروڑ نمازیں ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ وہ معاف ہو جاتی ہیں, تو معاف ہونے کی کیا دلیل ہے؟ نماز جیسا حکم آپ نے بغیر کسی دلیل کے معاف کر دیا. ایک تو یہ جرم, اوپر سے الٹا ہم پہ طنز کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قضائے عمری نہیں ہے تو ان کے پاس قضائے عمری پر کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کہ میں نے 2 لاکھ روپے نہیں لیے تھے, انہوں نے, میں کہوں کہ انہوں نے 2 لاکھ نہیں لیے تھے, ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کہ ابے لینے کی دلیل ہوتی ہے, روپے نہ لینے کی تھوڑی دلیل ہوتی ہے. یہ مینٹل لیول ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز کا, اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کو فالو نہ کرو, امام شافی کو فالو نہ کرو, ہمیں فالو کرو, ہم سے سیکھو قرآن و سنت. جن کا یہ مینٹل لیول ہو, آپ کیسے سیکھیں گے بھائی اس سے؟ نہیں یاری کھوپڑی میں بات, میرا خیال ہے. تو وہ کہا کہ میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. ہاں تو وہ گئے صاحب, وہ اس دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا سنایا کہ وہ گیا اور اس نے چمڑے میں پانی بھر کے وہ موزے میں لا کے کتے کو پلایا. اللہ کو اس کے اس عمل کی قدر آئی, اللہ نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جانور کے بارے میں بھی ہم سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا. ہمارے ایک استاذ نے, پٹھان استاذ ہیں بڑے, ابھی بھی اللہ ان کی عمر میں برکت دے, 15-20 سال پرانا, بلکہ اس سے بھی شاید پرانا واقعہ ہوگا, ہم چھوٹے تھے. انہوں نے ہم سے قربانی کا بکرا منگوایا نا, 2 دن بعد بقرعید تھی, انہوں نے بکرا منگوایا, ہم لے آئے ان کے لیے قربانی کا بکرا. جب لا کے بکرا باندھا ہے تو گھاس لانا بھول گیا میں. تو مجھے یاد ہے وہ پٹھان استاذ ہمارے, انہوں نے کہا گھاس کا انتظام کرو بھائی, پتہ نہیں یہ کب, کیونکہ یہ جو بیوپاری ہوتے ہیں ان کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کھلائی بھی ہے کہ نہیں کھلائی بھی, گھاس کا انتظام کرو. ہم نے کہا وہ ایکچولی ابھی وہاں جاتے رات ہو گئی تھی, ہم کہاں سے لے کر آتے گھاس بھائی. ہم نے کہا ابھی تو نہ گھاس ہے نہ دانا, صبح کھلا دیں گے. انہوں نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بھوکا ہو بھائی. انہوں نے کہا مجھے پوری رات نیند نہیں آئے گی, اگر آپ چاہتے ہو کہ میں تمیز سے سو جاؤں تو اس کے لیے دانے یا گھاس کا انتظام کرو. تو یہ کوئی یونائٹڈ نیشن نے ان کو لا ہے, گورنمنٹ لا تھا جس نے ان کو مجبور کیا, اور وہ بکرا بھی صبح کٹنا ہے. تو بھائی اب کٹنا ہے, بھوکا کیوں رکھے ہم اس کو؟ تو مجھے ان کا یہ بڑا عمل بڑا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے وہ ایک ٹائم جانور کو نہیں بھوکا سونے دیتا, انسان تو دور کی بات. اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے وہ ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس پہ تقریریں بڑی لمبی لمبی کرے گا, بڑے قانون سازی, لیکن دنیا میں ان سے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں نہیں. آپ عراق کے بچوں کو, ہزاروں بچوں کو بھوکا مار دیا, بم برسا کے. آپ افغانستان کا کیا حشر کیا, کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. تو لیبل پہ مت جاؤ میرے بھائی, واقعی سچی مچی کا خوف اللہ کا اپنے دل میں پیدا کرو تو پھر سب کے حقوق ادا ہوں گے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ ریاست سے ڈر کے جب کوئی کام کرتے ہو تو ریاست آپ کو اس کا بدلہ
نہیں دیتی. بسا اوقات تو ریاست کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پتہ ہوتا ہے تو جتنا بدلہ بنتا ہے اتنا دیا نہیں جا رہا ہوتا. یہ تو ہم چند لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو نوبل انعام مل گیا اور وہ فلانا انعام, بہت سے تو اچھے اچھے کام کیے ہوتے ہیں, نہیں مل رہا ہوتا انہیں کچھ بھی. اللہ کے ڈر سے جب کوئی کام کرو گے نا تو اللہ کہتا ہے میں بھولنے والا نہیں. جیسے اس نے کتے کو پانی پلا دیا تو پھر اللہ نے جو اس کو صرف پانی نہیں پلایا, کیونکہ اللہ کا نام ہے شکور. شکور کا مطلب ہے قدردان, تھوڑے کا بہت زیادہ دینے والا. ہم اپنے حساب سے قربانی دیتے ہیں, اللہ جو اس کا ریٹرن ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے حساب سے نہیں, وہ اپنے حساب سے دیتا ہے. تو یہ بھی مسلمان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے, بھائی میں اللہ کے لیے تھوڑا کروں گا, ادھر سے ریٹرن کیا ہوگا, بہت زیادہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے, ایک بس حدیث سنا کو کہاں کہ مؤذن صاحب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, پچھلی امتوں میں ایک شخص نے آسمان میں آواز سنی کہ اے بادل تو فلاں کے زمین پہ جا کے برس. یہ شخص حیران ہوا, یار یہ فلاں کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے, کہیں فرشتے کی آواز ہوگی, اللہ نے اس کو سنوانا ہوگا کہ فلاں کی زمین پہ جا کے برس. تو یہ شخص گیا فلاں کی زمین پہ, اس سے پوچھا یار تیری پیداوار میں تو کون سا ایسا عمل کر رہا ہے جس پر تجھے اتنا زیادہ نوازا جا رہا ہے؟ تو اس نے پھر بتایا کہ میری جتنی آمدن ہوتی ہے میرا معمول ہے 1/3 اللہ کی راہ میں صدقہ. تو اللہ کی طرف سے نا بعض دفعہ ایسے ریٹرن مل رہا ہوتا ہے کہ بادل برس رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ تو ایک کرامت کا واقعہ ہو گیا, بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں, اللہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھما کے آپ کو لوٹا رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ کرتی ہے یہ کام؟ بولو نا, گورنمنٹ تھوڑی کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ سے نہ ڈریں, پتہ چلا جو تھوڑی بہت خیر ہے وہ بھی ختم ہو گئی, اللہ کا خوف تو نکلا, گورنمنٹ کا بھی نکل گیا. تو ایسا نہ کریں, مطلب یہ ہے کہ بھائی اصل کس کا خوف, حکومت کے قانون کو بھی فالو کس کے ڈر سے کریں, اللہ کے ڈر سے فالو کریں, پھر مزے کی زندگی گزرے گی. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اس قرآن سے نصیحت حاصل ہوگی ان لوگوں کو جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. بیوی کے حقوق بھی خدا کی قسم صرف وہی ادا کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, کسی کا باپ بھی نہیں ادا کر سکتا. عورت اپنے شوہر کا حقوق جب ہی پوری کرے گی جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اگر خوف نہیں ہے, کسی کا باپ, کوئی کائنات میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں پیدا ہوا جو اس کو شوہر کے حقوق کروا دے پورے, ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. وہ کیوں کرے گی بھائی, وہ مانے گی نہیں تمہیں اپنا میاں, اور کیا بولے گی. بس ٹھیک ہے, ہماری ایک دفعہ شادی ہوئی تھی, سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں میں, تو نہیں چل رہا ہے نا گھروں میں ہی, بھائی بھائی کا حقوق ادا نہیں کرے گا. احسان تو اگلا مرحلہ ہے, ورنہ ہر احسان کے پیچھے مفاد. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی اتنے سارے بے دین لوگ ہیں دنیا میں, وہ تو احسان بھی کر رہے ہیں, وہ تو بڑی خدمتیں بھی کر رہے ہیں. بھائی وہ ساری خدمتیں, میجورٹی ان میں ایسی خدمت کر رہی ہے جس کا ان کو ریٹرن چاہیے, تبھی تو غصے ہوتے ہیں. میں جب لوگوں سے کہتا ہوں یار تمہاری بھائی سے بات چیت بند ہے, اس کو منا لو, کہہ رہے ہیں یار ہم نے اس سے اچھا سلوک کیا, وہ تو ہم سے کر نہیں رہا, تو میری کھوپڑی گھوم گئی ہے. ابے تو نے جو اچھا سلوک کیا تھا خدا کے لیے کیا تھا نا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے, اس لیے کیا تھا نا. تو چھوڑ دے, وہ کیا کر رہا ہے وہ اس کا ہیڈک ہے, تو خدا کے لیے کر رہا ہے نا. تو دنیا میں اگر اللہ کو بیچ سے نکال دیں آپ تو یہ محبتیں ہی گلے پڑ جاتی ہیں, احسان ہی گلے پڑ جائے گا, احسان نفرتوں کا ذریعہ بن جائے گا. آپ بولو کہ میں احسان کر رہا ہوں, یہ جواب نہیں دے رہا, تو یہ احسان قریب ہونے کے بجائے دوری کا ذریعہ بن جائے گا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, تو اللہ میاں کو لے آؤ بیچ میں, ٹھیک ہے نا. ہر چیز میں کس کو لے کر آؤ بھائی, اللہ کو لاؤ. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, بس یہ آخری واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جھوٹی تہمت لگی عبداللہ ابن ابی منافق بدبخت نے. تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ بھولے بھالے صحابہ تھے, وہ اس منافق کی باتوں میں آ گئے. انہوں نے کیا کیا, اس حضرت عائشہ کے خلاف انہوں نے بھی زبان چلانا معاذ اللہ شروع کر دی. پروپیگنڈا جب ہوتا ہے نا تو اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. بعد میں جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی, اللہ نے اعلان کر دیا یہ پاک دامن ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں
ان صحابی وہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے, غریب تھے. حضرت ابو بکر ان کے ساتھ پیسوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے, رشتہ داری میں بھی اور غربت ہونے, غریب ہونے کی وجہ سے بھی. لیکن جب حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ الزام لگا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر, تو چونکہ انہوں نے بھی ان باتوں کو پھیلایا آگے, حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ میں آج کے بعد 1 روپیہ بھی ان پہ خرچ نہیں کروں گا میں. سمجھ رہے؟ اور بالکل صحیح بات تھی. اس سے بڑا کوئی غلطی ہو سکتی ہے کہ اس سے بڑی؟ باپ بیٹی کا معاملہ اور سیدہ عائشہ جیسی عفیفہ. لیکن جب ان صحابی نے توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنthe روش پر قائم رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, توبہ انہوں نے کر لی ہے, لیکن میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا, میرا دل دکھایا ہے. قرآن نے ابو بکر کو, قرآن میں آیتیں نازل ہوئی سورہ نور میں, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وہ کیا ہے, أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے, پیسہ دیا ہے, وہ اپنے غریب رشتہ داروں پہ مال نہ خرچ کرنے کی قسمیں نہ اٹھائیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ معاف کریں. کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے؟ حالانکہ ابو بکر سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ بولو, کوئی غلطی, وہ پکے جنتی تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً قسم توڑ دی, کفارہ ادا کیا اور فرمایا بلا یا ربی, اللہ میں کیوں نہیں چاہتا کہ میری خطاؤں کو تو معاف کرے. یار آپ اس مقام پہ رہ کے سوچیں کہ آپ کی بیٹی پہ تہمت لگ رہی ہو اور پھر وہ بندہ بعد میں معافی مانگ لے. آپ کہیں بھائی معافی تو ٹھیک ہے تو نے مانگ لی, لیکن میں اب احسان کروں, میں کوئی سزا نہیں دے رہا, بس اتنا کافی ہے, ورنہ میں تو جان سے مار دیتا. یہ جذبات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم پہ صدقے بھی کیا کروں؟ نا 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 نا. لیکن ابو بکر کے دل میں خوف کس کا تھا؟ خدا کا. اللہ نے کہا اے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری بھی غلطیوں کو معاف کرے؟ اگر چاہتے ہو تو دوسروں کی غلطیوں کو بھی کیا کرو؟ معاف کرو. ابو بکر نے کہا اللہ کیوں نہیں چاہتا, میں کیوں نہیں چاہتا, مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو معاف کر دے مجھے. حالانکہ ابو بکر سے غلطیاں نہیں ہو رہی, لیکن انہوں نے کہا بھائی آپشن کیوں جانے دوں میں. تو خدا کا خوف اور اپنی غلطیوں پہ سزا کا خوف نے ابو بکر کو مجبور کیا کہ اپنے اس غریب رشتہ دار جس نے حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ تہمت میں جو شریک ہوئے تھے ان پہ دوبارہ سے خرچ کرنا شروع کر دیا. بتاؤ, خدا کے خوف کے بغیر دنیا کا کوئی لا اور قانون اور کوئی کلچر, کوئی پرمپرا ایسی ہے جو ابو بکر کو دوبارہ مجبور کر سکتی تھی صدقہ کرنے پر؟ تو یہ بڑی بڑی نیکیاں جو انسان کرتا ہے نا, بڑے بڑے خیر کے کام, یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے باتیں بڑی بڑی کر سکتے ہیں, کام بڑے بڑے نہیں کر سکتے. وہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر جیسے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.